بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 2-3 ماہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جی گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، اور جب سے نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اے پی سی کی، جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کی، جس کے کنسیکوینس میں جو پی ڈی ایم بنا اور اس میں جو تقاریر کی اور بڑی سخت قسم کی سپیچز کی، تو اس کے رزلٹ میں گورنمنٹ نے ایک بڑی ڈٹرمنیشن کا اظہار کیا کہ ہم ہر حال میں نواز شریف صاحب کو لندن سے واپس لے کے آئیں گے، بیکاز وہ کنوکٹڈ ہیں پاکستانی کورٹ کے، وہ ایک مجرم ہیں اور وہ علاج کے لیے گئے تھے، اور علاج کے لیے جب گئے اور پھر وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے. تو اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ بہت سے میرا خیال ہے کہ درجنوں کے حساب سے پریس کانفرنسز ہوئی، سب کچھ ہوا. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے برٹن کو لکھا گیا اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھا گیا، وہاں پہ ہوم سیکرٹری کو لکھا گیا، اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میری بھی جب پاکستان کی گورنمنٹ کے اور یہاں پہ کوآرڈینیٹ کرنے والے شہزاد اکبر صاحب تھے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ ہم نے لیٹر بھی لکھا، لیکن اس طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا. لیکن یہ امید لگا کے رکھے ہوئے تھے کہ چونکہ ان کی یہاں پہ کنوکشن ہو چکی ہے اور 5 سال سے زیادہ سزا ہے، تو نواز شریف صاحب کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں اکتوبر میرا 22 کی بات ہے، 23 کی بات تھی کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر مجھے خود بھی جانا پڑا اور مجھے وہاں جا کے پرائم منسٹر یو کے پرائم منسٹر سے خود بھی بات کرنی پڑی، تو میں بات کر کے انشور کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے ان کو واپس لایا جائے، ان کو یہاں پہ، اور انشور کیا جائے کہ یہاں پہ آ کے وہ اپنی جیل میں اپنا جتنی بھی ان کی پریزن یا جو جیل کی جو سینٹنس وہ باقی رہ جاتی ہے، تاکہ وہ وہاں پہ جیل میں آ کے وہ اپنا وقت گزاریں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ ان کے بقول پی ٹی آئی جس طرح کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں وہ، پھر وہ یہاں پہ پاکستان میں ریلی سے خطاب بھی کر رہے ہیں. پہلے کافی عرصہ وہ تقریباً 1 سال تک وہ ان ایکٹیو رہے، لیکن ابھی وہ ان کا وہ بہت زیادہ مطلب ہے پالیٹکس میں، اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کرٹیسزم. تو اس سلسلے میں تو ابھی اس میں لیٹسٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے یہ خبر تو دیکھ لی ہوگی کہ، اور جو ایکسکلوسیو خبر تھی نیوز اور جنگ کی جو مرتضیٰ علی شاہ نے دی، اور وہ یہ کہ جی وہاں پہ برٹن میں ایک ایم پی ہیں جن کا نام ہے اسٹیفن ٹمز. انہوں نے ایک پاکستانی کے بہاف کے اوپر 16 دسمبر کو ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر یو کے کو، اور ان کو خط لکھ کے تو یہی بات کی کہ جی نواز شریف کی واپسی کے اوپر کہ جی ان کو ڈپورٹ کرنے کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے. اور پھر انہوں نے وہ ای میل جو تھی جو برٹش پاکستانی کی، اس کو بھی ان کو فارورڈ کیا کہ جی یہ مطلب ہے ان کے مسائل ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ کنوکٹڈ شخص ہے جس نے پاکستان میں لوٹ اینڈ پلنڈر کیا، جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی، اور یہاں پہ پھر وہ برٹن میں آ گئے، سو ان کو واپسی کا تاکہ وہ بات کی جائے. اچھا، یہ جو چیزیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کچھ ڈاکومنٹس ہیں، وہ بھی آپ ابھی ظاہر ہے اس ویڈیو کے دوران آپ دیکھ لیں گے. تو اس کے اوپر پھر ایک 5 جنوری کا ایک جواب ہے جو لیٹر لکھا، وہی میں برٹش ایم پی کی طرف سے جو برٹش پرائم منسٹر کو، تو ان کی طرف سے پھر ان کے بہاف کے اوپر ان کے جو تھے پاکستان فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے ریپرزنٹیٹیو جو پاکستان اور افغانستان ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک جواب اس کا لکھا. اور وہ جواب اگر آپ پڑھیں تو وہ کافی سخت جواب تھا، اور آلدو وہ جواب اسی برٹش پاکستانی کو دیا گیا جس کے بہاف کے اوپر برٹش ایم پی نے پرائم منسٹر یو کے کو اپروچ کیا تھا. لیکن اس میں جو جواب ہے ڈیفینیٹلی وہ جواب پاکستان سے متعلق ہے، وہ نواز شریف صاحب کے متعلق ہے، اور وہ اس طرح کا ہے کہ جس قسم کی لینگویج اس میں استعمال کی گئی کہ جی اگر آپ یہ کہا جائے کہ ہم نواز شریف کو آپ بھول جائیں، ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. اور اس میں میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں جو ریلیونٹ پارٹ ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بالکل معلوم ہے، وی آر اویئر دیٹ مسٹر شریف از ان دا یو کے، ہمیں معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں ہیں.
UK law sets clearly and publicly what the government can and cannot do on immigration matters. انہوں نے کہا جی کہ UK کے جو قوانین ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم، اور سب کو پتہ ہے وہ کس قسم کے قوانین ہیں کہ حکومت امیگریشن کے میٹرز میں حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتی. اور پھر انہوں نے لکھا کہ وی ایکٹ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا رولز ان آل کیسز، کہ جی ہم تو ہر اس قسم کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہم بڑے مطلب ہے کہ سختی کے ساتھ ہم قانون اور رولز کے مطابق ہم ان کے عمل کرتے ہیں. اور یہ بات مجھے نہیں پتا کیوں لکھی گئی، لیکن بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان جب یہ سیکھ کر رہا تھا، اور جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ میں خود بھی اگر جانا پڑا تو میں جاؤں گا اور وہاں پرائم منسٹر سے بات کروں گا، جو کہ ابھی ویسے گئے نہیں اور ہو سکتا ہے بات کی ہو، لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے برٹن کے ڈفرینٹ اتھارٹیز کے اوپر کافی پریشر ڈالا گیا کہ آپ ہر حال میں نواز شریف کو ڈپورٹ کریں. یہ انفارمیشن تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ میرے سورسز کنفرم کرتے ہیں. سو یہ جو جواب ہے مے بی یہ جو ہے کہ وی ایکٹ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا رولز ان آل کیسز. تو یہ ہو سکتا ہے جواب ان کے لیے ہو جو پریشر ڈال رہے تھے کہ جی ان کو ہر حال میں آپ واپس کریں. اچھا، آگے پھر لکھا ہے کہ مسٹر شریف اسٹیٹس انڈر پاکستانی لا از اے میٹر فار دا پاکستانی گورنمنٹ اینڈ لیگل سسٹم، کہ پاکستان میں وہ مجرم ہیں، ملزم ہیں، کرپٹ ہیں، ان کے اوپر نااہل ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، یہ مسئلہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اور پاکستان کے لیگل سسٹم کا ہے. ایز سچ انہوں نے بھی یہ لکھا کہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس وچ ہیو بین سروڈ بائی دا ہائی کمیشن ان لنڈن ہیو نو لیگل بیئرنگ آن ہز کرنٹ اسٹیٹس ان دا UK. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہی جو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس نکالے تھے تو لنڈن ہائی کمیشن کے تھرو وہ سرو کروائے گئے، اور تاکہ ان کو یہ کہ جی ہم لنڈن پولیس کے تحت ان کو اریسٹ کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کا جو میاں نواز شریف کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے، جو بھی جس طرح سے بھی وہ رہ رہے ہیں، اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریفلیکشن نہیں آتا، ہمیں مطلب فرق نہیں پڑتا. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ UK پولیس کین ناٹ اریسٹ سم ون ان دا UK آن دا بیسز آف نان UK کورٹ آرڈرز. انہوں نے کہا کہ آپ کی کورٹس جو بھی آرڈر کرتی رہیں، جس قسم کے بھی حکم نامے جاری کرتے رہیں، ان حکم ناموں کی وجہ سے یا ان حکم جو بھی آرڈرز ہیں ان کے کنسیکوینس میں ہم یہاں لوگوں کو اریسٹ نہیں کرتے. جو UK کی پولیس ہے وہ نان UK غیر ممالک کی کورٹس کے آرڈرز کے اوپر لوگوں کو اریسٹ نہیں کرتی. تو پھر آخر میں یہ لکھا ہوا انہوں نے، بلکہ وہ یہ آپ تجویز بھی دیکھ لیں کہ پاکستان اور برٹن جو ہے، پاکستان اور برطانیہ، ان دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کا کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، شامل ہے ہی نہیں. ہمارے پاس ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے ہی نہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے مجرموں کو یا ملزمان کو اگر پاکستان میں کوئی ریکوائرڈ ہے آپ وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کر کے پاکستان میں لے کے آئیں، اگر پاکستان میں کوئی برٹش کا ہے تو ہم وہاں پہ لے کے جائیں. اس طرح کا ہمارے ہاں کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں، برٹن نے دیکھیں کس طرح سے اپنے قانون کے متعلق کس طرح سے سختی سے بات کی کہ ہم اس کے اوپر، ہم تو اپنے قانون کے مطابق چلتے ہیں، ہم اپنے رولز کے مطابق چلتے ہیں، ہم کسی قسم کی کوئی ڈیویشن نہیں کرتے. یہ سب کچھ انہوں نے کہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے، ہمارے کئی لوگ جو یہاں پہ جنہوں نے جرم کیا اور جن کا تعلق برٹن سے تھا، ان لوگوں کو برٹن کے حوالے کیا گیا. سو یہ جو قانون کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے نا، قانون کے ساتھ کھیلنا کھلواڑ ہوتا ہے، رولز کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. یہ رواج ہمارے جیسے ممالک کا ہے کہ کسی کے دباؤ کے اوپر ہم نہ قانون دیکھتے ہیں، نہ قاعدہ دیکھتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو حوالے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مشرف صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں تو سینکڑوں لوگوں کو حوالے کیا، اور بغیر کسی مطلب ہے کہ کسی قانون قاعدے کو ہر قسم کی آئین کی وائلیشن میں سب کچھ کیا. تو برٹن کے حوالے بھی لوگ کیے گئے، مختلف کیسز میں جو ریکوائرڈ تھے، یہاں پہ جو قید کاٹ رہے تھے ان کو حوالے کیا گیا. لیکن جب ہمیں اگر ریکوائرڈ ہے کوئی بندہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ قانون کی بات کرتے ہیں، قاعدے کی بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں تو جو بھی پریشر ڈالے گا، جو دباؤ ڈالے گا،
تو ہم تو اسی دباؤ میں آ کے نہ قانون کو دیکھتے ہیں نہ قاعدے کو دیکھتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ انہوں نے پھر آگے آخر میں یہ لکھا کہ ایکسٹریڈیشنز آر اسٹل پاسبل، کہ ایون ابھی بھی ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہیں اور ہیو ٹیکن پلیس، کہ جی اور ہوئی بھی ہیں. If any extradition required were to be submitted through the proper channel, it would be considered in line with UK law. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایکسٹریڈیشن چاہیے کسی کی تو وہ آپ بھیجیں درخواست ہمیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یو کے قانون کے مطابق ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اور اس وقت بھی جب میں شہزاد اکبر صاحب سے کا بھی حوالہ دیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کی ساری جو وہ بھی جتنی بھی جو باتیں تھیں، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ میرے خیال میں گورنمنٹ جتنی بھی آپٹمسٹک ہے، جتنا بھی ان کا ریزولو ہے، جو بھی پلیج ہو، جتنا بھی وہ انفلوئنس اپنا استعمال کر لیں، یہ مجھے نہیں لگتا کہ برٹن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ان کے حوالے کر دے گا، بیکاز اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ایک تو ریزن انہوں نے خود بنا دیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پہلے الطاف حسین، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ الطاف حسین جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کراتے رہے، جن کے بہت بڑے بڑے ثبوت تھے، اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بڑی کوشش کی. اس کے لیے عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں تھے، اپوزیشن تھے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی. پورے پاکستان کی خواہش تھی، وہاں پہ برٹش پاکستانی میرا خیال میجورٹی چاہتے تھے کہ اس کو پاکستان کے حوالے کیا جاتا حسین کو، تاکہ ان کو یہاں پہ سزا دی جائے. اور وہ یہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ دہشت گردی کرواتے تھے، تشدد کو اکساتے تھے، یہاں پہ لوگوں کو مروانا، سب کچھ تھا. ان کے ساتھ تو نہیں ہوا، ان کو تو پاکستان واپس نہیں کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ برٹش کی جو برٹن کی ایجنسیز ہیں، MI6 ہو یا MI5 ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ استعمال ان کو کرنا چاہ رہے ہوں گے پاکستان کے اگینسٹ. اگر یہ بھی تھا تو دوسرا کیس آپ دیکھ لیں کہ یہی بات تھی اسحاق ڈار صاحب کی، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم کو ایسے لے کے آئیں گے، اس طرح کر کے آئیں گے، لیکن ان کو بھی نہیں لے کے آ سکے. اور جہاں تک نواز شریف کا کیس ہے، ظاہر ہے میاں نواز شریف کا اٹس اے ویری ہائی پروفائل کیس. وہ کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے پاکستان کے، اور اس طرح سے کہ جی ان کو اتنی آسانی سے برٹن حوالے کر دے گا پاکستان کے، اس لیے کہ یہاں پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے کہ نہیں ہر حال میں یہاں پہ آپ لے کے آئیں. تو میں نے پہلے بھی یہی خیال تھا، اور دیکھیں اس خط سے بھی، اور یہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس سے بھی یہ بات پروو ہوئی کہ وہ نہیں کر سکتے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر برٹش گورنمنٹ یہ فیصلہ بھی کر لے کہ ہم نے نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کرنا ہے، ڈپورٹ کرنا ہے، واٹ ایور، تو پھر وہاں پہ لیگل آپشنز کی بات آ جاتی ہے، اور وہاں پہ عدالتوں میں بھی جایا جا سکتا ہے. تو یہ جو آپشنز اویلیبل ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات ہوگی پھر کسی پروگرام میں. تو ابھی بس صرف یہی ہے کہ اس کیس میں میرا خیال ہے جو ابھی تک حالات ہوئے ہیں یہ بڑے امبیرسنگ ہیں فار گورنمنٹ آف پاکستان. اور اگر وہ بجائے اس کے کہ پریس کانفرنسز کرتے، بجائے اس کے کہ ہر روز مختلف چیزیں لے کے آتے، آپ ڈپلومیٹیکلی یہ بات کرتے خاموشی کے ساتھ، اور اس طرح سے آپ کرتے، تو میرے خیال ہے یہ پبلک کے لیے اس طرح کی امبیرسمنٹ نہ ہوتی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ.